السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کی سب سے خوش قسمت خاتون کون ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سابق آرمی چیف جنرل راحیل کی بلند حوصلہ اور عظیم ماں کی۔ بیگم شریف 14 فروری 2015 کو وفات پا چکی تھیں۔ غازیوں اور شہیدوں سے سجا گجرات کا یہ عظیم خاندان بہادری اور جانثاری کی عظیم داستانیں لیے ہوئے ہے۔ بیگم شریف کے شوہر یعنی جنرل راحیل کے والد صاحب محمد شریف پاکستان ملٹری میں بطور میجر ریٹائرڈ ہوئے۔ بیگم شریف کے بھائی میجر عزیز بھٹی یعنی جنرل راحیل کے ماموں بھی پاک فوج میں فرائض سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ میجر عزیز بھٹی شہید 6 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ وطن آنے کے بعد میجر عزیز بھٹی 1946 میں بطور ایئر مین اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور 1947 میں کارپول کے عہدے پر فائز ہوئے۔ میجر عزیز بھٹی نے 1948 میں پاک فوج کی ملازمت کے لیے درخواست دی۔ جنوری 1956 میں عزیز بھٹی کو اعلیٰ تربیت کے لیے کینیڈا بھیج دیا گیا۔ میجر عزیز بھٹی 10 دسمبر 1965 کو دشمن کے گولے کی زد میں آ کر شہید ہوئے۔ میجر عزیز بھٹی کو پاکستان ملٹری کے سب سے اعلیٰ ایوارڈ یعنی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ جنرل راحیل کے بڑے بھائی شبیر شریف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ 1971 میں دشمن کا دلیری سے مقابلہ کرنے والے شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو پنجاب کے ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لاہور میں او لیول کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ ابھی اس کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ پاک فوج کی درسگاہ سے فوج میں شمولیت کا اجازت نامہ مل گیا۔ میجر شبیر شریف نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اپنی شجاعت پر ستارہ جرأت حاصل کیا۔ 6 دسمبر 1971 کو دشمن کے حملے کا دفاع کرتے ہوئے گولہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ میجر شبیر شریف کو ملک کے سب سے اعلیٰ عسکری اعزاز یعنی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ناظرین، شاید آپ جنرل راحیل کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید کے بارے میں ایک بڑی حقیقت سے ناواقف ہوں گے۔ شبیر شریف شہید کو اتنا بڑا عسکری اعزاز دینے کے باوجود ان کا جائے مدفن ایک عام قبرستان کیوں ہے؟ یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر کلک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ جی ہاں، جنرل راحیل کے بھائی شبیر شریف شہید کا جائے مدفن ایک عام قبرستان اس لیے ہے کیونکہ ان کے ایک دوست نے خودکشی کر لی تھی اور مولوی نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر ان کی قبر کے ساتھ کسی شہید کی قبر ہو تو ان کی بخشش ممکن ہے۔ میجر شبیر نے اپنی والدہ سے کہا کہ اگر وہ شہید ہوں تو انہیں یہاں دفن کیا جائے اور ان کی والدہ نے ان کی شہادت کے بعد ان کی خواہش پر عمل کروایا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج اپنے دوست کے پہلو میں دفن ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جو عوامی پذیرائی جنرل راحیل شریف کو ملی ہے وہ کسی اور آرمی چیف کو حاصل نہیں ہوئی۔ جنرل راحیل شریف پاکستان کے 15ویں آرمی چیف تھے۔ انہوں نے بطور آرمی چیف 29 نومبر 2013 کو چارج سنبھالا تھا اور وہ 29 نومبر 2016 کو ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ اس دوران انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے پاکستان کو بہت سے چیلنجز سے نکالا اور بہت سی کامیابیاں حاصل کیں۔ جنرل راحیل نے جب پاک فوج کی کمان سنبھالی تو دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان کو بیس بنا رکھا تھا جہاں سے پاکستان کے خلاف جنگ کی جا رہی تھی، جس سے ملکی معیشت تباہ ہو رہی تھی اور بے پناہ جانی اور مالی نقصان بھی اٹھایا جا رہا تھا۔ ایسے میں جنرل راحیل شریف نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک کے نام پر آپریشن ضرب عضب رکھا۔ جنرل راحیل نے کہا، یہ آپریشن ہماری بقا کی جنگ ہے اور ہم اسے اسی طرح لڑیں گے جیسے کہ لڑنے کا حق ہے۔
پاکستانی قوم جنرل راحیل کے شروع کیے جانے والے آپریشن ضرب اسب کو کبھی نہیں بھول پائے گی۔ یہ آپریشن ملک کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی دہشت گردی کو ختم کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوا اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوئی۔ اس آپریشن میں 9,000 سے زیادہ دہشت گردوں کو ختم کیا گیا اور 1,000 سے زیادہ دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ آپریشن ضرب اسب کے دوران پاک فوج کو بھی کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا اور تقریباً 580 کے قریب نوجوان اور افسران شہید ہوئے۔ جنرل راحیل کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو اعتماد دلایا اور مایوسی کے اندھیروں سے نکالا۔ راحیل شریف نے دشمنوں کو کرارا جواب دے کر ملک کی عزت نفس اور وقار میں اضافہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم کا بچہ بچہ یہ کہنے پر مجبور ہے، شکریہ جنرل راحیل شریف۔ جنرل راحیل نے بطور آرمی چیف کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کی جانب سے پیدا کی جانے والی بدامنی اور MQM کے قائد الطاف حسین کی پاکستان کے خلاف کی جانے والی تقریروں پر بھی پابندی عائد کی۔ پاکستان اور امریکہ کے بہترین تعلقات میں فوج کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ جب جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف بنایا گیا تو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کافی کشیدہ تھے۔ ایسے میں انہوں نے دونوں ممالک کے تعلقات میں توازن پیدا کیا اور امریکی ڈرون حملوں کو رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چائنا پاک اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کے پاکستان اور دنیا بھر میں چرچے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع کرے گا۔ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اس منصوبے کے لیے مکمل سیکیورٹی فراہم کر کے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل راحیل نے انڈیا کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ہمیشہ ہی کشیدہ رہے ہیں۔ انڈیا نے نہ صرف پاکستان میں براہ راست دہشت گردی کی بلکہ لائن آف کنٹرول اور بارڈر پر مسلسل گولہ باری اور شیلنگ انڈیا کا معمول رہا ہے۔ آرمی چیف نے نہ صرف انڈیا کو ان کی زبان میں دو ٹوک جواب دیا بلکہ را کے نیٹ ورک کو بھی ختم کیا۔ سانحہ پشاور کے بعد راحیل شریف نے نہ صرف دہشت گردی سے نمٹنے کا پختہ ارادہ کیا بلکہ والدین کے حوصلے بھی بڑھائے۔ 16 دسمبر 2014 کو بند ہونے والا آرمی اسکول جب 12 جنوری 2015 کو ری اوپن ہوا تو آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور ان کی اہلیہ نے بچوں کا استقبال کیا اور انہیں حوصلہ دیا۔ 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن تھا۔ اس سانحے کے بعد جنرل راحیل اور دیگر وفاقی وزراء نے نیشنل ایکشن پلان پر خصوصی توجہ دی۔ اس پلان کے مطابق پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ختم کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس سانحے کے بعد سزائے موت پر عمل درآمد کرنے کے لیے جنرل راحیل نے اہم کردار ادا کیا۔ جنرل راحیل نے کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ یہ شہر راحیل شریف کی آمد سے پہلے بہت سی مشکلات کا شکار تھا۔ ٹارگٹ کلنگ عام تھی اور روزانہ بہت سے معصوم شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ جنرل راحیل نے 12 افسران کو کرپشن کرنے پر فوج سے نکالا اور کچھ افسران کے خلاف ابھی بھی تفتیش جاری ہے۔ اس عمل سے فوج کی عزت اور وقار میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ عوام کا جنرل راحیل پر اعتماد اور بھی بڑھ گیا۔ راحیل شریف اپنے خاص تہوار جیسے کہ عید وغیرہ اپنی فیملی کے ساتھ منانے کی بجائے سرحد پر نوجوانوں کے ساتھ خوش مزاجی سے مناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فوج کا ہر نوجوان ان کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ جنرل راحیل کی اچیومنٹس اور کامیابیوں کے پیش نظر
قوم ان سے توقع کر رہی تھی کہ جنرل راحیل اپنی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ قبول کریں گے، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی منظوری پر جنرل راحیل نے کہا، مدت ملازمت کی توسیع پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی مقررہ مدت پر ریٹائر ہو جاؤں گا۔ جنرل راحیل کی اہلیہ بھی قوم کی اس محبت کو سپورٹ کرتی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں کہتی ہیں کہ شوہر کی مقبولیت اور عوام میں پسندیدگی بہت اچھی لگتی ہے۔ جب جنرل راحیل عام لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں اور اپنے مداحوں کے ساتھ سیلفیاں بنواتے ہیں تو میں اس صورتحال کو بہت انجوائے کرتی ہوں۔ جنرل راحیل کی والدہ محترمہ نے آخری لمحات میں جنرل راحیل سے کہا کہ میں تمہیں جرنیل اس وقت مانوں گی جب تم بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی سہارے کے اس ملک میں امن قائم کرو گے، اور جب تم کہیں نکلو تو تمہیں کسی فوجی سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ پاکستان قوم شاید ہی اس خاندان کی قربانیوں اور شجاعت کا قرض اتارنے میں کامیاب ہو، کیونکہ اس عظیم خاندان میں جانثاری اور بہادری کی عمدہ مثالیں موجود ہیں۔